السلام علیکم پیارے ناظرین، کسی کا یقین مت توڑو۔ ہو سکتا ہے تم پر یقین کر کے اس نے جینا سیکھا ہو۔ اگر ہاتھ جل جائے تو کپڑوں میں ڈالنے والا نیل اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر لگائیں، نہ جلن ہوگی نہ ہی داغ پڑے گا۔ چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو روزانہ رات کو پانی میں کشمش بھگو کر رکھ دیں اور صبح کے وقت کشمش کو کھا لیں اور پانی کو پی لیں۔ چند دن میں چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جن لوگوں کو بغلم کی شکایت رہتی ہو ان کے لیے بیگن بہترین سبزی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ بیگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ بیگن بغلم کا دشمن ہے، یہ جسم میں بغلم کو ختم کرتا ہے۔ آم کے پتے سائے میں خشک کر کے اسے چائے کی پتی کی طرح دودھ اور چینی کے ساتھ بطور چائے استعمال کریں۔ یہ چائے نزلہ، زکام، کمزوری، دماغ، کھانسی، ہچکی میں نہایت سرعت سے کام کرتی ہے۔ ناظرین، تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ نیم گرم پانی میں اپنے پاؤں 15 منٹ تک ڈبو کر رکھیں۔ ایک لیموں کے 2 ٹکڑے کاٹ کر دونوں پیروں پر ایک ایک ٹکڑے سے اچھی طرح رگڑ کر مساج کریں اور ساتھ ساتھ لیموں کو دباتے رہیں تاکہ رس نکل کر پیروں کو لگتا رہے۔ اس کے فوری بعد جو کے آٹے سے پاؤں کا اچھی طرح مساج کریں تاکہ لیموں کا رس جلد کے اندر تک چلا جائے۔ 5 منٹ بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا لیں اور سو جائیں۔ صبح اٹھ کر پاؤں کسی اچھے صابن سے دھو لیں۔ 7 دن لگاتار کریں، پاؤں بالکل صاف شفاف ہو جائیں گے۔ شہد، لیموں کے رس اور زیتون کے تیل کو ایک ایک چمچ آدھے گلاس پانی میں حل کر لیں۔ نہار منہ پی لیں۔ 15 سے 20 دن میں پتھری تحلیل ہو کر نکل جائے گی۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بھنڈی میں ریشے کی بڑی شرح پائی جاتی ہے جو خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی، اس لیے ذیابطیس کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ 1 کپ بادام، 1 کپ خشک ناریل، آدھا کپ تربوز کے بیج، آدھا کپ خشخاش تھوڑا سا روسٹ کر کے گرائنڈ کر لیں۔ اس پاؤڈر کا 1 چمچ روزانہ دودھ میں ڈال کر پئیں۔ یہ کیلشیم، وٹامن بی سے بھرپور ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے اور کام کی وجہ سے ہونے والی تھکن کو تیزی سے دور کرتا ہے۔ بچوں کے دماغ اور قد کی گروتھ کے لیے زبردست ہے۔ ڈیڈ سکن کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی مؤثر ہے۔ ناظرین، انسان سب سے بڑی تسلی اپنے لیے آپ ہوتا ہے۔ دوسرا لاکھ تسلیاں دے، ان کا اثر کچھ دیر رہتا ہے۔ انسان اپنا دوست بھی ہے اور دشمن بھی ہے۔ آپ خود کو خود تسلی دیا کریں۔ جب تک آپ خود کو خود تسلی نہیں دیں گے آپ کبھی نہیں سنبھلتے۔ کوئی آپ کو چھوڑ گیا، دوسرا لاکھ کہے کہ کچھ نہیں ہوگا اور آپ نے ایک ہی رٹ لگائی، میں نہیں جی سکتا اس کے بغیر، تو آپ کبھی نہیں جی سکو گے۔ آپ نے خود کہہ دیا میں جی سکتا ہوں، یقین کریں اس دن آپ جینا شروع کر دو گے۔ چھوڑ دیں کہ کوئی دوسرا آپ کو تسلیاں دیتا رہے گا، تب تک ہی آپ سنبھلیں گے۔ اور سب سے بڑی تسلی اللہ کی تسلی۔ خود کو کہہ دیں، دیکھیں میرے ساتھ اللہ ہے، یہ اس کی رضا ہے تو میں اس میں راضی ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر دیکھنا کیسے ہمت آتی ہے آپ میں۔ بات بات پر مت گر جایا کرو، بلکہ خود کو دلاسا دو اور اٹھ جاؤ۔ خود کو کہو یار تم کمزور نہیں ہو، چلو اٹھو، زندگی کا سفر ایسے ہی ہے، اس کو طے کرنا ہے۔ اپنا سہارا آپ بنیں۔ بات بات پر مایوس ہو کے ہاتھ پاؤں نہ مارا کریں، رکیں، خود کو تسلی دیں، کچھ نہیں ہوا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ساتھ ہے تو کس بات کا غم۔ ناظرین، کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ ضرور کھائیں۔ ہری مرچ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کان کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، سرسوں کے تیل کا استعمال کان کے درد میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں لونگ جلا کر یہ تیل کان میں ڈالا جائے تو کان کے درد کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف گرم سرسوں کا تیل بھی کان میں ڈالنے سے کان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ 5 چمچ شہد، 1 چمچ دار چینی کا سفوف لے کر ان کی پیسٹ بنائیں اور اس کو
دکھتے دانت پر لگائیں۔ دن میں 3 بار ایسا کرنے سے درد بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اے سی کے استعمال سے ہمارے جسم کے مسام جو کہ پسینہ خارج کرتے ہیں بند ہو جاتے ہیں۔ ان کے بند ہونے کی وجہ سے جسم کا عضلاتی اور تازگی کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ گرمی میں پسینہ خارج کرنا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کا قدرتی درجہ حرارت قائم رہے، مگر اے سی استعمال کرنے کی وجہ سے یہ نظام متاثر ہوتا ہے اور اے سی استعمال کرنے والا شخص گرمی برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر صبح شام ورزش نہ کی جائے تو انسان مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی ڈگری قبر میں بھی ویلڈ ہوگی آپ کے لیے۔ آپ دنیا کی ساری ڈگریاں لے لیں مگر وہ بس دنیا میں ویلڈ ہوں گی اور نہ قبر میں ویلڈ ہوں گی نہ آخرت میں۔ دنیا کی ڈگریاں آپ کو کامیابی کی ضمانت نہیں دیتی، مگر قرآن پاک کی ڈگری آپ کو بعد میں آخرت، پہلے دنیا میں کامیاب ہونے کی ضمانت دیتی ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، مگر قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارا وقت مینج نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس قرآن پاک کی 2-3 گھنٹے کی کلاس کے لیے وقت نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے دنیا کی تعلیم کو قرآن پاک کی تعلیم سے زیادہ ترجیح دی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ڈگری مل جائے گی، زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن پاک آپ کو کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے، ہمیں اس پر یقین نہیں۔ دیکھیں، جس چیز کو آپ اہمیت دیتے ہیں اس کے لیے ساری کوشش ہوتی ہے۔ آپ قرآن پاک کی تعلیم کو اہمیت دیں، آپ کی ساری کوشش اسی کے لیے ہوگی۔ قرآن پاک آپ کو اور آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، جسمانی درد، جوڑوں کا درد، تھکن، پریشانیاں، بندش اور خوف کا ایک ہی آسان قرآنی عمل، سورہ فیل 72 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں اور استعمال کریں۔ جسمانی درد، جوڑوں کے درد، تھکن اور اکڑاؤ کے لیے سرسوں کے تیل پر دم کر کے مالش کریں۔ یہ عمل روزانہ بعد ازاں نماز عصر 21 دن تک جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسانی، سکون اور خیر عطا فرمائے گا۔ اگر ہاتھ پاؤں لگاتار کانپتے ہوں تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 اخروٹ کھانے سے اعصابی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں مروڑ ہو تو انہیں تھوڑی سی سونف اور پودینے کا قہوہ بنا کر پلائیں، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ کالے تل اور بھنے ہوئے چنے ہم وزن لے کر ملا لیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ یا موزہ چبا کر کھائیں اور اوپر سے پانی نہ پئیں۔ یہ مثانے کی کمزوری دور کرتا ہے اور رات کو بار بار پیشاب آنے کو روکتا ہے۔ ناظرین، انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ 20 سال والی جوانی واپس لانا چاہتے ہو تو خشک میوہ جات استعمال کرو۔ آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے آتا ہے۔ مت سوچیں آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ مت سوچیں آپ کسی کو ذلیل کریں گے اور وہ ذلت آپ کے پیچھے نہیں آئے گی۔ مت سوچیں آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کریں گے اور وہ آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ مت سوچیں آپ کسی کے والدین کے ساتھ غلط کریں گے اور وہ آپ کے پیچھے نہیں آئے گا۔ مت سوچیں آپ کسی کے گھر میں لڑائیاں کروائیں گے اور وہ آپ کے گھر میں نہیں ہوں گی۔ کسی کو درد دے کے آپ سکون سے رہیں گے۔ آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ آپ بھول سکتے ہیں مگر خدا نہیں بھول سکتا، نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ مکافات عمل آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تک آتا ہے۔ جس دن اس نے آپ کے گھر کی دہلیز پار کر لی، سمجھیں آپ کو دی ہوئی ڈھیل ختم ہو گئی۔ دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے بچ آپ بھی نہیں سکتے۔ انسان کے ہاتھ میں ہو تو کسی کو انصاف نہ ملے، مگر انسانوں کی زندگی کے ہر معاملے کی ڈور جس کے پاس ہے وہ بہت انصاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنے پیٹ کی چربی ختم کرنا چاہتے ہیں تو صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھے لیموں کا رس اور 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ اس کے 30 منٹ بعد تک کچھ مت کھائیں تاکہ یہ ٹوٹکا بہترین طریقے سے کام کر سکے۔ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات گھریلو ٹوٹکے اور صحت کے مشورے صرف معلومات اور آگاہی کے لیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ، رزق حلال، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں،
اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ مزید مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ کے تعاون اور آپ کی سپورٹ کا بے حد شکریہ۔